أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ جو اس وقت میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرے کون مددگار ہیں؟ انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ کے دین کے مددگار ہونے کے لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور اس طرح مومن غالب آ گئے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے گزشتہ 4 اپریل 2014 کے خطبہ جمعہ میں موسوی مریم اور محمدی مریم کے بارے میں جو مضمون بیان کیا تھا، اس مضمون کے 2 حصے تھے۔
ایک حصہ دونوں مریموں کے درمیان مشابہت کا تھا، جبکہ دوسرا حصہ ان دونوں میں فرق سے متعلق تھا۔ دونوں مریموں پر اپنے اپنے وقت میں سامعین کرام جو کلام الہی نازل ہوا تھا، اس کلام الہی کی بدولت یا اس الہامی کلام کی بدولت دونوں میں زبردست مشابہت پائی جاتی ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی مشابہتی پہلو کا ذکر کیا تھا۔ دوسرا پہلو جو دونوں مریموں میں فرق سے متعلق ہے، وہ میں خطبہ کی طوالت کی وجہ سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان نہ کر سکا۔ سامعین کو واضح رہے کہ دونوں مریموں میں بعض فرق ضرور ہیں، اور خاکسار ان افراق کے متعلق آج بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دونوں مریموں میں فرق کے سلسلہ میں سامعین کرام واضح رہے کہ پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ موسوی سلسلہ میں حضرت مریم علیہ السلام ایک پرہیزگار اور کامل عورت تھی، برخلاف اس کے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام ایک کامل مرد تھے، یعنی ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق نوٹ کیجئے کہ موسوی مریم کنواری تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ بشارت کے بعد آپ حاملہ ہو گئیں اور پھر مئو ذکی غلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ کنواری مریم کے بطن سے بطور جسمانی بیٹا پیدا ہوا تھا۔ برخلاف اس کے محمدی مریم جو ایک کامل مرد تھا، آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں سچائی کی روح پھونک کر آپ کو روحانی طور پر حاملہ کر دیا تھا۔ بعد ازاں الہی رضا کے مطابق اس مبشر اور مئو ذکی غلام نے محمدی مریم کے ہاں بطور روحانی فرزند آپ کی ذریت یعنی آپ کی جماعت میں پیدا ہونا قرار پایا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کنواری موسی مریم تو حاملہ ہوئی تھیں، لیکن محمدی مریم حاملہ نہیں ہوئی تھیں۔ ان کا یہ ایک غلط خیال ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دونوں مریموں کو حمل ہوا تھا۔ موسی مریم کو جسمانی حمل ہوا تھا، اس جسمانی حمل کے نتیجہ میں آپ کے ہاں جسمانی فرزند یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوا تھا، لیکن برخلاف اس کے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو روحانی حمل ہوا تھا، اور اس روحانی حمل کے نتیجے میں آپ کے ہاں ایک روحانی فرزند یعنی ذکی غلام پیدا ہونا تھا۔ اس مئو ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ہاں اگر مئو ذکی غلام بطور روحانی فرزند پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہونا الہی سنت کے خلاف ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کا خیال ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ ایسا ہونا اس لیے خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ محمدی مریم ایک کامل مرد تھے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدق کی روح پھونک کر آپ کو روحانی حمل کیا تھا۔ اس روحانی حمل کے نتیجے میں روحانی فرزند کا پیدا ہونا الہی سنت کے خلاف ہونے کی بجائے الہی سنت کے عین مطابق ہے۔ سامعین کرام، یہ کہنا بھی ایک غلط بات ہے کہ محمدی مریم کے ہاں روحانی یا جسمانی فرزند کا پیدا ہونا ایک متنازع امر ہے۔ یہ بھی ایک خیال ہے لوگوں کا، لیکن یہ غلط خیال ہے۔ میں اس سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ متنازع امر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مئو ذکی غلام سے متعلقہ اپنے مبشر الہامی کلام میں محمدی مریم پر اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت پر قطعی طور پر یہ ظاہر فرما دیا تھا کہ محمدی مئو ذکی
غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم آپ کا جسمانی کی بجائے روحانی فرزند ہوگا۔ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا اپنے مبشر کلام میں تو پھر تنازع کہاں رہ گیا؟ ہاں، وہ یہ الگ بات ہے کسی نے نہیں ماننا، نہ مانے، کیونکہ لوگ آج تک مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی حیات یعنی وہ زندہ آسمان پر وہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے بھی فوت ہو گیا ہے، ماننے کی کیا ہے؟ لیکن یہ تنازع ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنازع کا فیصلہ کر دیا اپنے مبشر کلام الہی میں جو محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تیسرا فرق جو ہے اس سلسلے میں نوٹ رکھیں کہ عمران کی بیوی یعنی موسی مریم کی والدہ نے مریم کی پیدائش سے پہلے ہی اسے اللہ تعالیٰ کے حضور وقف کر دیا تھا، لیکن برخلاف اس کے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے سلسلہ میں ہمیں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ یہ بالکل ایک فرق ہے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ چوتھا فرق سنیے، اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق کنواری موسی مریم کے بطن سے چونکہ معوذ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، لہذا اس وجہ سے موسی مریم پر بد کرداری اور بدکاری کے الزامات لگے تھے، لیکن برخلاف اس کے محمدی مریم چونکہ روحانی طور پر حاملہ ہوئی تھیں، لہذا اس پر روحانی رنگ میں بد کرداری اور بدکاری کے الزامات لگے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعاوی کے بعد آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کاذب، مفتری اور مجنون وغیرہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ الزام ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کنواری موسوی مریم پر تو بد کرداری اور بدکاری کے الزام لگے تھے اور محمدی مریم پر نہیں لگے تھے، یہ بالکل ایک غلط خیال ہے۔ دونوں پر الزام لگے ہیں، لیکن ان الزاموں کی نوعیت جو ہے مختلف ہے۔ یہ فرق ہے کہ ان چاروں افراق جو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ہے کہ علاوہ خاکسار اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے آگے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کو اپنے ذات پر بھی چسپاں کیا تھا۔ یہ بڑا درست ہے، انہوں نے کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام بذات خود بھی مریمی روحانی مقام سے عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کیے گئے تھے۔ محمدی مریم کی یہ توجیہ بھی آپ کے وقت میں آپ کے لیے درست تھی سامعین کرام، لیکن امر واقعہ اور حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے میں آپ کی دعا اور آپ کی توجہ اور آپ کی برکت کے نتیجے میں کسی روحانی وجود یعنی ذکی غلام کو روحانی طور پر پیدا کرنے کے لیے آپ کو مریمی روحانی مقام بخشا تھا، جیسا کہ آپ سام اس ضمن میں فرماتے ہیں۔ یہ ازالہ اوہام روحانی خزان جلد 3 صفحہ 318 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے۔ ضروریت مینس کہ آپ کی جماعت میں سے ہوگا، آپ کے پیروماروں میں سے ہوگا، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اب تو بات واضح ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد بھی میری ضروریت میں سے بھی ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور میری دعا کا نتیجہ ہوگا، اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت بخشا تھا۔ سامعین کرام، اب میں اپنے خطبہ کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معمودی مولوی جناب فاران ربانی صاحب نے اپنے ایک مضمون کلمۃ الفصل میں خاکسار کے دلائل کو توڑ کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا ثابت کرنے کی ناکام کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں قطعاً کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی کوئی معمودی تا قیامت جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود ثابت کر سکتا ہے۔ یہ ایک میرا چیلنج ہے۔ تم جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دعوے یا عقیدے کو قرآن کریم جھٹلا دے، اس کو سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے متعلق جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن کریم میں جھٹلا دیا ہے، اور سارے احمدی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن کریم کس طرح حیات مسیح کے عقیدے کو جھٹلاتا ہے۔
لہذا یہی معاملہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کا بھی ہے. اس کو بھی قرآن کریم حیات مسیح کی طرح جھٹلا دیتا ہے. خاکسار مولوی ربانی صاحب کے مضمون کا تحریری جواب اپنے جوابی مضمون کلمۃ الدجل یا کلمۃ الفصل میں دے چکا ہے، اور یہ دونوں مضامین الغلام.com پر میرے مضمون نمبر 85 میں پڑھے جا سکتے ہیں. خاکسار نے کلمۃ الفصل کا جواب لکھتے وقت شروع میں چند اصولی باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے. سامعین کرام، میں نے اپنے 28 مارچ 2014 کے خطبہ جمعہ میں ان کا ذکر کیا تھا، ان اصولی باتوں کا. آج میں مولوی ربانی صاحب کے مضمون کلمۃ الفصل میں ان کے چند دیگر بیانات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پہلا جو ان کا بیان ہے سنیے کہ جناب مولوی ربانی صاحب اپنے مضمون کلمۃ الفصل کا آغاز اس طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ سے جرمنی کے ایک سابق احمدی جناب عبدالغفار جنبا صاحب اس بات کے مدعی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے وہ اشتہار جو 20 فروری 1886 کو شائع فرمایا تھا، اور اس میں ایک خاص موعود وجود کی پیشگوئی فرمائی تھی جس کو جماعت احمدیہ میں مسلم موعود کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ موعود وجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جو آگے چل کر تخت خلافت پر متمکن ہوئے، نہیں ہیں، بلکہ عبدالغفار جنبا صاحب ہیں. ان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ غلط بنا پر کیا تھا، اور یہ کہ اصل مسلم موعود یہی صاحب ہیں. میں سامعین کو کہتا ہوں کہ بالکل جناب مولوی ربانی صاحب نے یہ بات صحیح لکھی ہے، اور بالکل میرا یہی دعویٰ ہے. سامعین کرام، مولوی ربانی صاحب کے اس بیان کے سلسلے میں خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ 1974 میں ربا کے ریلوے اسٹیشن پر ایک ناخوشگوار واقعہ کے نتیجے میں مخالف علماء اسلام نے ملک کے طول و عرض میں احمدیوں کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا. بعد ازاں مولویوں کے دباؤ میں آ کر پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. پاکستان کی قومی اسمبلی کا قطعی طور پر یہ ایک غلط اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ تھا، کیونکہ کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور اعتقاد کا فیصلہ کرتی پھرے. کوئی پارلیمنٹ کسی انسان کو نامسلمان بنا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال سکتی ہے. احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا یہ متفقہ فیصلہ قطعی طور پر ایک غلط اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ تھا. جماعت احمدیہ قادیان اور لاہور نے قومی اسمبلی کے اس فیصلے کو رد کیا، اور ان دونوں جماعتوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ یہ ایک جبری فیصلہ ناانصافی پر مبنی تھا. اگرچہ ہمارے مخالفین ہم پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں غیر مسلم لکھتے اور پکارتے ہیں، لیکن پاکستان کی قومی اسمبلی کے اس جابرانہ فیصلوں کو ہم سب احمدی نہ صرف غلط سمجھتے ہیں، بلکہ مخالفین کے ہمیں غیر مسلم لکھنے اور پکارنے کو بھی ہم انتہائی ظلم اور ناانصافی قرار دیتے ہیں. مولانا ربانی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو سابق مسلمان کہے تو کیا آپ ان الفاظ کو اپنے لیے قبول کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف ان الفاظ کو اپنے لیے پسند نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ غیظ و غضب کا بھی شکار ہو جائیں گے. آپ اسے کہیں گے جو آپ کو سابق مسلمان کہے گا، آپ اسے کہیں گے کہ دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں. جو کوئی کسی طاقت، جمہوری یا حکومتی یا نظام کی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو دائرہ اسلام سے نکال کر غیر مسلم بناتا پھرے. تو پھر خاکسار کا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان کسی احمدی کو سابق مسلمان کہہ کر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے
تو اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر کے جہالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بے علم لوگ ہیں۔ لہذا ایسے جاہل اور گمراہ لوگوں کا کسی احمدی کو سابق مسلمان کہہ کر پکارنا کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے۔ متقی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے بالمقابل جاہلوں اور گمراہوں کے ایسے ہی رویے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن مولانا ربانی صاحب، آپ نے اپنے مضمون کے آغاز میں بڑے متکبرانہ لہجے میں خاکسار کو ایک سابق احمدی لکھا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ خاکسار کو ایک سابق احمدی لکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی جاہل ملاؤں کے اسلام کی طرح اب احمدیت بھی کسی کی جاگیر بن چکی ہے، یا کسی نے احمدیت کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے؟ کیا جماعت احمدیہ سے جبراً نکالے جانے والا احمدی ایک سابق احمدی بن جاتا ہے؟ اگر آپ کے قاعدہ اور قانون کے مطابق جبراً نکالا گیا احمدی سابق احمدی بن سکتا ہے جیسے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے، تو پھر ایک ملک کی 18 کروڑ لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے بننے والے قانون کے مطابق آپ لوگ سابق مسلمان کیوں نہیں بن سکتے؟ تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ بھی جو آپ کا رویہ ہے اس کے مطابق آپ بھی سابق مسلمان ہیں۔ آپ ایسے پڑھے لکھے احمدی مولانا کی اگر یہ منطق درست ہے، تو پھر اگر کوئی مسلمان آپ کو سابق مسلمان کہہ کر پکارے تو پھر آپ وہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بھی پھر صحیح ہوا آپ کے پیمانے، آپ کے رویے کے مطابق۔ مجھے امید ہے کہ آپ یعنی مولوی ربانی صاحب اپنے آپ کو سابق مسلمان کہلوانا ہرگز پسند نہیں فرمائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں گے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل تک آپ لوگ مسلمانوں کو اس پر برا بھلا کہا کرتے تھے کہ وہ آپ کو غیر مسلم سمجھتے اور کہتے ہیں، اور آج آپ کے ایمان اور تقوی کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے ہی ایک احمدی بھائی کو اس کی حق اور سچ پر مبنی تحقیق کے نتیجے میں ایک غلط دعویٰ مسلم موعود کو غلط ثابت کرنے کی پاداش میں اسے سابق احمدی کہتے پھر رہے ہو۔ جماعت احمدیہ میں ایک فروعی اختلاف کی وجہ سے اگر آپ کا خاکسار کو ایک سابق احمدی کہنا درست ہے، تو پھر فروعی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کا آپ معمودی احمدیوں کو سابق مسلمان کہنا کیوں درست نہیں ہے؟ پھر وہ بھی درست ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی اس اصطلاح کو اپنے لیے کیوں قبول نہیں کرتے؟ مجھے سابق احمدی کہنے سے پہلے مسلمانوں کی آپ کے لیے یہ جو اصطلاح ہے سابق مسلمان، وہ بھی پہلے آپ تسلیم کر لیں، پھر مجھے بھی سابق احمدی کہتے پھریں۔ اور اگر مسلمانوں کی احمدیوں کے لیے استعمال کی جانے والی یہ اصطلاح ہی نامناسب اور غلط ہے، تو پھر مولوی ربانی صاحب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر کے ہدایت پانے والے آپ ایسے لوگوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے مخلص اور سچے احمدی جو نہ صرف صدق کے دل سے حضور السلام کے تمام دعوی بلکہ آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تمام الہامی کلام پر بھی ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر ہمہ وقت درود اور سلامتی بھیجتا ہے، اسے ایک سابق احمدی لکھنا آپ کا کیا آپ کے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل اور شاہد کی ڈگری ہولڈر آپ ایسے مولانا صاحب کے دینی علم اور دینی رویے کا جب یہ حال ہے
تو پھر آپ کا لکھا ہوا مضمون کلمۃ الفصل کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، جہاں تک خاکسار کا یہ کہنا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں تھے، تو واضح رہے کہ میرا یہ بیان خالی خولی یا زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے حیات مسیح کے سلسلے میں امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح اپنے دعویٰ کے اسبات کے لیے قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے الہامی کلام کی روشنی میں قطعی اور ناقابل تردید دلائل پیش کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک خاکسار کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا یہ عاجز مصداق ہے، تو بھی واضح رہا ہے کہ میرا یہ دعویٰ بھی خالی خولی یا کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے خواب میں وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَسِيلُهُ وَخَلِيفَتُهُ ایک الہام ہوا تھا، لہٰذا اس کی بنیاد پر میں مسلم موعود ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کے اسبات کے لیے ایک علمی، ایک الہامی اور ایک قطعی دلیل پیش کرتا ہوں، جو کہ خاکسار کے ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ پر مشتمل ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کلمۃ الفصل ہے میرے اور آپ لوگوں کے درمیان۔ دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے مولوی ربانی صاحب کی، میں اس طرف آتا ہوں کہ خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے میری تحریرات و بیان کے لب لباب کو بطور خلاصہ پیش کرتے ہوئے آپ اپنے مضمون کے صفحات نمبر 1 اور 2 پر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں نمبر 1، پیشگوئی مسلم موعود اشتہار 20 فروری 1886 میں دونوں وجودوں کی خبر دی گئی تھی، ایک بیٹے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل سے ہونا تھا، جو کہ بشیر اول تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 1887 میں پیدا ہو کر 1888 میں وفات پا گیا، اور ایک ذکی غلام کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل یعنی پیروکاروں میں سے کوئی ہونا تھا۔ اس ضمن میں حضرت اقدس علیہ السلام نے جو خود پیشگوئی کے اس فقرہ ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا میں لفظ لڑکا بطور تشریح کے لکھا ہے، جس کا مطلب جسمانی بیٹا ہے، یہ در حقیقت یہ میری طرف سے الفاظ منسوب کر رہے ہیں بھی، جمبا صاحب یہ کہتے ہیں، بالکل میں ٹھیک کہتا ہوں، میں یہی بات کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی تھی، بالکل تھی، کیونکہ لفظ غلام عربی زبان میں بیٹے کے علاوہ نوجوان لڑکے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیت میں مصری قافلہ کے ایک شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ میں پایا تو بے سختہ کہہ اٹھا کہ ایک غلام ادھر کنویں میں ہے، یعنی لڑکا، اور یہاں لازمی بات ہے کہ لفظ غلام سے مراد ایک نوجوان لڑکا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے والے کے لڑکے تو نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدُوهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ آیا، یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 20 ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس نے کہا، اے قافلہ والو خوشخبری، کالا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا اے قافلہ والو خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے ایک، اور انہوں نے اسے پونجی کے طور پر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 20۔ پیشگوئی، آگے ربانی صاحب فرماتے ہیں، پیشگوئی مسلم موعود میں لفظ غلام سے مراد جسمانی بیٹے کی بجائے روحانی بیٹا جو مومنین میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور لازمی نہیں کہ جسمانی تعلق بھی کوئی ممدوح سے رکھتا ہو، یعنی حضور علیہ السلام سے، یہ لیا جانا یہ جمبا صاحب کا ایک دعویٰ ہے، جس کے ثابت کرنے کے لیے وہ درج ذیل
دعویٰ بشکل مفروضہ تین پیش کرتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں ربانی صاحب کے، اور آپ لوگ اس کے اصل آرٹیکل میں بھی میرے مضمون نمبر 85 میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سارے الفاظ وہ میری طرف منسوخ کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل میں ایسے ہی کہتا ہوں، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ میرا دعویٰ یہی ہے اور یہ درست ہے. سامعین کرام، مولوی ربانی صاحب نے خاکسار کے دعویٰ کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ انہوں نے درست کہا ہے، کیونکہ میرا یہی دعویٰ ہے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں خاکسار خلاصتاً عرض کرتا ہے آپ لوگوں کے آگے کہ یہ الہامی پیشگوئی دو وجودوں پر مشتمل ہے، ایک وجیح اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام. جہاں تک موعود لڑکے کا تعلق ہے تو وہ ملہم کے بقول بشیر احمد اول کے رنگ میں پیدا ہو کر اور دنیا میں مہمان کی طرح چند ماہ گزار کر فوت ہو گیا تھا. جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 109 مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے. اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضور اسلام کے ان الفاظ سے پتہ ملتا ہے سامعین کرام کہ آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ موعود لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا حصہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ پورا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. یہ بڑی اہم اور گہری بات ہے پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں. آپ لوگوں کو چاہیے اس پر توجہ رکھیں اور یاد رکھیں اس کو. میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے پتہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ موعود لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا حصہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ پورا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اب صرف ذکی غلام یعنی مسلم موعود سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا حصہ رہ گیا ہے. اور پھر سامعین کرام، آپ اپنے اسی خیال کے مطابق اس موعود ذکی غلام کو اپنی جسمانی اولاد میں اپنی وفات تک ڈھونڈتے رہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ موعود لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا حصہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوا تھا. میں پھر آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے اگر آپ پیشگوئی مسلم موعود کو سمجھنا چاہتے ہیں، حقیقت کو کہ کیا وجہ ہے، گڑبڑ کیا پیدا ہوئی، تو میری اس بات پر غور کرو اور یاد رکھو دل میں. میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ موعود لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا حصہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول کے مثیل کی بشارت دے کر موعود لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کے ضمنی حصہ کو اس کے مثیل یعنی بشیر ثانی بشیر الدین محمود احمد کی طرف منتقل کر دیا تھا. یہ اصل بات ہے جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اس بات کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ملہم پر بھی مشتبہ رکھی تھی. تبھی وہ اس ذکی غلام کو وہ بشیر احمد اول کے ساتھ لڑکا سے متعلقہ پیشگوئی ختم کر بیٹھے، اور ذکی غلام کو جو مسلم موعود تھا اس کو اپنی اولاد میں سے ڈھونڈتے رہے، کیونکہ لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی میں فرمایا ہوا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا. جو لڑکا ہے اللہ نے بشیر احمد اول کو پیدا کیا، پھر اس کو وفات دے دی، پھر اس کے مثیل کی خبر دے دی. وہ لڑکا جو مثیل تھا بشیر احمد اول کا، وہی ضمنی پیشگوئی جو لڑکے کے متعلق ہے پیشگوئی مسلم موعود میں، اس کا وہ مصداق اللہ نے بنا دیا. وہ لڑکا بشیر الدین محمود احمد کیا حضور صاحب کی تخم سے نہیں تھے؟ آپ کی نسل میں سے نہیں تھے بالکل. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. جیسا کہ یہ بات میں آپ لوگوں کو
اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بشیر اول کو وفات دے کر اس کے مسیح کی بشارت دے دی، اس سلسلے میں 3 آپ لوگوں کو میں حوالے پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ پہلا حوالہ 1888 کا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے سر الخلافہ، روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 381 پر یہ الفاظ ہیں، عربی میں یہ کتاب ہے حضور صاحب کی۔ انا لی کانا ابنن صغیرم بکان نسمہ بشیرم فتوفاہ اللہ فی ایام الریا واللہ خیر وابقا للذین آثروا سبل التقوی والارتیاء فألہمت من ربی۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی وفات پر، یعنی بشیر اول کی وفات پر، فألہمت من ربی انا نردہ الیکا تفضلا علیکا۔ ترجمہ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ کہ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس کر دیں گے، واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا، یعنی وہ مولود لڑکا سے متعلق کی پیشگوئی تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو بطور مثیل اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو ایک دوسرا بیٹا بشیر ثانی دے دیا۔ وہی وہ لڑکا ہے جس کے جو پیشگوئی کے الہام جو ہے اس کے مطابق وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا کے مطابق وہ پیشگوئی کے ضمنی حصے کا مصداق ہے یا بنا مصداق، لیکن وہ مسلم موعود نہیں تھا، نہ وہ ذکی غلام تھا، کیونکہ ذکی غلام تو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسرا حوالہ میں دیتا ہوں اس سلسلے میں، یہ بھی 1888 کے الفاظ ہیں۔ یہ تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ پر ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے۔ دوسرا سے مراد یہی ہے نا کہ بشیر اول کا مثیل ہوگا وہ دوسرا، وہ اپنے کاموں میں اول العزم ہوگا، یخلق من یشاء۔ تیسرا جو اس سلسلے میں حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صاحب کو، اور حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، یہ بھی 1888 کا ہے، یہ بھی تذکرہ 131 اور باحوالہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اول العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق یشاء۔ سامعین کرام، مذکورہ تینوں مبشر الہامات سے قطعی طور پر ظاہر ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسیل بشیر احمد اول ہوتے ہوئے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے مولود لڑکا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، سے متعلقہ ضمنی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ جہاں تک مولود ذکی غلام کا تعلق ہے، جسے حضور صاحب اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے ساری زندگی اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے، یہ مولود ذکی غلام آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور جب مولود ذکی غلام حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو پھر وہ آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اور ہاں، آئندہ زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس مولود ذکی غلام، اس مسیل مبارک احمد اور اس مسلم موعود کو حضور اسلام کی صلب میں سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جہاں چاہے وہ اس کی جماعت میں، اس کی ذریت میں پیدا فرما دے، اس کی نسل میں سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، اور اس کے جو ذریت ہے، جو ماننے والے ہیں، ان میں سے بھی کسی کے وجود میں پورا کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس موعود نشان رحمت سے متعلقہ پیشگوئی کو اس عاجز کے وجود میں پورا فرما کر
آفتاب آمد دلیل آفتاب کی طرح یہ ثابت کر دیا کہ موعود ذکی غلام آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کا روحانی فرزند تھا، جیسے کہ میں ہوں۔ سامعین کرام اور مولوی ربانی صاحب کو واضح رہے کہ پیش گوئیاں چونکہ بقول حضور علیہ السلام یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض مسالے کی خاطر بعض پیشگوئیوں کی حقیقت سے ملہموں اور اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو بھی دیدہ و دانستہ لا علم رکھتا ہے۔ اگر نہ رکھے تو پھر ازمائش نہیں ہو سکتی ان کی جماعت کی، ان کی امت کی، جیسا کہ حضور صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، یہ میں ربانی صاحب سے کہوں گا کہ حضور صاحب کی یہ الفاظ پڑھو کتاب میں سے، اس پر غور کرنا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرز اور اس رنگ سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، یہ حکیمانہ باتیں ہیں ایک حکیم انسان کی۔ اللہ کا برگزیدہ امتی نبی تھا، وہ اپنی امت کو، اپنے جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو یہ نصیحتیں دے رہا ہے۔ اب آج جماعت کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا بعض پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کر دیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر ہے۔ یہ تو ہمارے بانی جماعت علیہ السلام نے بڑا کھول کھول کے بتا دیا لوگوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو پیشگوئیوں میں بڑے ابتلا ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، اللہ ان پیشگوئیوں کے ذریعے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا وہ جو واقعہ ہے وہ بنا دیتا ہے، ان کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ قرار دے دیتا ہے اور بعض کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ پیشگوئیاں بڑے فکر کا مقام ہے، اور آرام سے کسی پہ لگانا کی کوشش کرنا یا کسی کا دعویٰ کر دینا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ باتیں ایسی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی الہامی پیشگوئی کے حقائق نہیں بتاتا، جب تک کسی کو اس کا مصداق نہیں بناتا، اس وقت سے پہلے لوگوں کے اندازے لگا کر پیشگوئی کسی کو چسپاں کرتے پھرنا یا اس کے متعلق اس کی حقیقت کے بارے میں اپنے ہی قیاس اور اندازوں سے لوگوں کو بتاتے پھرنا، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو ٹھوکریں لگ جاتی ہیں۔ اور سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ کسی پیشگوئی کے مصداق کو دنیا میں ظاہر فرماتا ہے تو پھر پیشگوئی سے متعلقہ ساری باریکیاں اور اس کی ساری معرفت پیشگوئی کے مصداق پر کھول دیتا ہے، جیسا کہ حضور صاحب اسی ضمن میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور دجال موعود سے متعلقہ پیشگوئیوں کی مثال دیتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیا سے ان کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ
بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باہ کے گدھے کی اصل حقیقت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قواقع ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ میں مولوی ربانی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی کی باریکیاں اور معرفت حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر ظاہر نہیں فرمائی تھیں، اور آپ علیہ السلام اتحادی رنگ میں مئو ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھتے ہوئے اسے اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے۔ اب 1 صدی بعد اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق یعنی اس عجز پر الہامی پیشگوئی کی تقریباً ساری باریکیاں، اس کی حقیقت اور اس کے پوشیدہ اسرار پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مولوی ربانی صاحب کا جو تیسرا بیان ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ خاکسار کے دلائل کو میرے مفروضاتین کا نام دیتے ہوئے میرے حوالے سے آگے اپنے مضمون میں صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں۔ نمبر 2 پیشگوئی مسلم موعود میں مذکور ذکی غلام حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی اس لیے نہیں ہو سکتے، یہ وہ میرے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اولاً جب کسی نبی یا ولی کو خدا تعالیٰ کی جناب سے بطور پیشگوئی کے طور پر یہ کہا جائے کہ تجھے ایک موعود وجود کی بشارت دی جاتی ہے، تو پیشگوئی کے وقت یہ موعود وجود جس کی بابت وعدہ دیا جاتا ہے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیدائش پیشگوئی کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ ثانیاً پیشگوئی مسلم موعود کا فکرہ ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے دیا جائے گا، بعد ازاں پیدائش صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف تراکیب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوتا رہا ہے۔ چونکہ ذکی غلام کے متعلق پیشگوئی 7 نومبر 1907 تک ہوتی رہی ہے، جبکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تمام لڑکے قبل اس کے پیدا ہو چکے تھے، لہذا وہ ذکی غلام والی پیشگوئی کے بہرحال مصداق نہیں ہو سکتے۔ یہ ربانی صاحب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میری طرف منسوب کرتی ہوں، بالکل میں یہی کہتا ہوں، یہی واقعہ ہے، یہی بات ہے۔ میں ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ جو خاکسار کہتا ہے کہ بشارت کے وقت مبشر ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، بلکہ مبشر اور موعود وجود بشارت اور وعدے کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ایک قطعی سچی بات ہے۔ آپ اسے خاکسار کا ایک مفروضہ ہائپوتھیسس قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت قرار دیتا ہوں، جس کا اس نے اپنے کلام میں چند انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے ربانی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ اس کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارت بخشی تھی تو اس وقت تو مبشر غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے غلام کے متعلق جو مبشر الہامات نازل فرمائے ہیں، ان مبشر الہاموں کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت میں تبدیلی کو کر لی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو بطور مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا فرما کر بھی اس کے متعلق مبشر الہامات کے نزول کا سلسلہ جاری رکھا ہو۔
سامعین کرام اور مولوی ربانی صاحب، واضح رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ قطعی وعدہ فرما دیا ہے کہ اس کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے سلسلے میں سامعین کرام حضرت امام مہدی مسیح موعود الاسلام اپنی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں، یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں حضور صاحب کے الفاظ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت اللہ کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو سنت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، مثلا اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بشارت دیتا ہے کسی غلام کی، اور بشارت وہ غلام جو ہوتا ہے بشارت کی بعد پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سنت بیان فرما دی اپنے کلام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صاحب کا مطلب کہنے کا ہے کہ آسم کے بعد اب امت محمدیہ میں کسی کو بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دے گا تو وہ اسی سنت کے مطابق وہ جو الہامات ہوں گے مبشر جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے اس کے اتباع میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم میں تو جب اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی غلاموں کی تو اس وقت غلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے، اور اب اللہ تعالیٰ آسم کے بعد کسی امت کے ولی کو، نبی کو، امتی نبی کو غلام کی بشارت دے اور غلام پیدا کر کے پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی اسی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اور حضور صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی نبی کا، کسی ولی کا الہام جو ہے قرآن کریم کی جو سنت ہے، جو الہام نازل ہو چکے ہیں اس کی اتباع میں ہوں گے۔ قرآن کریم اور حضرت امام مہدی مسیح موعود الاسلام کے فرمودہ کے بیان فرمودہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے کے مطابق خاکسار کا یہ کہنا قطعی طور پر سامعین کرام درست ہے کہ چونکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کے بعد حتیٰ کہ حضور صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام کی بشارتوں کا سلسلہ نزول آپ کی وفات تک جاری رہتا ہے، لہذا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود سے متعلقہ الہامی بشارت کے دائرے میں نہیں آتے، لہذا وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ آخر میں خاکسار سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند UK کا پہلا جلسہ سالانہ مرخہ 18 اپریل تا 20 اپریل 2014 تک لندن میں منعقد ہو رہا ہے، لہذا خاکسار کا اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی لندن میں ہوگا۔ میری اس وزٹ کے دوران جماعت احمدیہ قادیان کا خلیفہ یا کوئی اور عالم خاکسار سے پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں بات چیت کرنا چاہے تو میں اسے ویلکم کرتا ہوں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت امام مہدی مسیح موعود الاسلام ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلزل اختیار کرو۔ یہ بڑی حکیمانہ اس برگزیدہ انسان کی باتیں ہیں، اور ہمارا اس کو ماننے کا فائدہ کیا ہے جب ہم اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ وہ فرما رہے ہیں تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلزل اختیار کرو، اور ہم ہیں کہ گمراہ ہو چکے ہیں، غلطیاں پر غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صادقوں سے بھی بڑھ کر ہم آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ ماننا نہیں اس کا ماننا یہ ہے کہ جو وہ اپنی کتابوں میں تحریر میں فرما گئے ہیں، نصیحت کر کے گئے ہیں، ہمیں اس کو پلے باندھ لینا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ خاکسار جناب خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم واقعی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہو، اگر تم واقعی حضرت امام مہدی مسیح موعود الاسلام کے سچے جانشین ہو
تو پھر پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں اگر آپ کا موقف سچا بھی ہے تب بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تزلزل کے ساتھ اس عاجز سے بات چیت کریں. اور اگر مجھے کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے تو آپ مجھے اس غلط فہمی سے نکالیں، کیونکہ میں تو 21 سال سے آپ لوگوں کے آگے یہ استدعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی غلطی میں ہوں تو نکالیں مجھے. لیکن آپ لوگ میرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ خلیفہ رابع صاحب تھے. بہرحال اس موضوع کی طرف نہیں میں جاتا، میں ابھی وہ تو گزر گیا واقعہ. اب میں خلیفہ جو موجودہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر تم سچے ہو، خلیفہ ثانی صاحب ہی مسلم موت تھے اور میں غلطی میں ہوں، تو آپ پر فرض تھا. تم دنیا کو ہدایت دیتے پھرتے ہو ساری دنیا میں، اور ایک گھر میں انسان بیٹھا ہے وہ آپ سے بڑی ادب سے درخواست کر رہا ہے کہ جناب اگر میں غلطی پہ ہوں مجھے بتائیے کون سی میری غلطی ہے، مجھ سے نکالیے. مجھے امید ہے خلیفہ مسرور صاحب اس میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ سچے اور صادق انسانوں کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں. آپ کا ایک مولوی انصر رضا صاحب مورخہ 6 اپریل 2014 کو اس عجز کے متعلق بد زبانی کرتے ہوئے خاکسار کو یہ کہتا ہے کہ تو ایک ادنا خادم سسرا کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، تو تیری کیا اوقات ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے بڑے بڑے علماء تیرے ساتھ بیٹھ کر تجھ سے بات کریں. یہ اس کی ایک بات سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے مجھے ای میل کی. میں نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے. یہ اس کا جواب اس کو ای میل کر دیا تھا، ابھی پبلک نے اس کو جواب جو ہے میرا نہیں پڑھا. انشاءاللہ تعالی وہ بھی لوگ پڑھیں گے، ایک مضمون کی شکل میں آئے گا، لیکن وہ UK کا جو جلسہ ہے اس کے بعد وہ مضمون آن ایئر ہوگا. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی اور آپ کے تمام جید علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا مولوی انصر رضا صاحب خاکسار کے متعلق کہتا ہے، خاکسار باقی مذہب کے معاملہ میں ایک امی اور ایک ان پڑھ انسان ہے. میں کوئی بڑا انسان بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ سب کے مقابلہ میں ایک حقیر انسان ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جناب خلیفہ صاحب اور آپ کے جید علماء سے اور سلسلہ کے ادنا خادم انصر رضا صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پیشگوئی مسلم موت کے تنازعہ کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حکم کی روشنی میں فیصلہ کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے. یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب جو کرتے ہیں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو. یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. جناب خلیفہ رابع صاحب نے یہ ترجمہ جو کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک نوٹ لگایا ہے، وہ بھی تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کہ جو مسلمان حاکم ہو اس سے کسی معاملہ میں تنازعہ کا سوال کیا ہے جس کو اللہ اور رسول کی طرف لٹایا جائے. یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے. پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن
کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب یہ اللہ اور رسول کی طرف لٹانے سے مراد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں اپنے تنازع کا فیصلہ کر لیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نور میں فرماتے ہیں الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ اور آپ سم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر قرآن کریم کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو عزت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حکم کی روشنی میں پیشگوئی مسلم موت کے تنازع کا فیصلہ کر لیں۔ اگر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مکر اور چلاکی کر کے خاکسار کے ساتھ بات چیت نہ کر کے احمدیوں کو پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں حقیقت سے لا علم رکھنے میں میرے مقابلے پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، احمدیوں کی اس لا علمی سے فائدہ اٹھا کر مذہب کے نام پر اپنی جھوٹی مذہبی دکانداری چلانے میں کامیاب بھی اگر تم ہو جاتے ہو، تب بھی آپ کو واضح رہے کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہیں موت ضرور آئے گی، اور پیش گوئی مسلم موت کے سلسلہ میں آپ کو اس دجل کا اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دینا پڑے گا۔ لہذا عقل مندی اور تقوی اسی میں ہے کہ ہم حق اور حقیقت سے بھاگے نہیں، بلکہ اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیں۔ باقی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قد اونچے صرف اللہ کیا کرتا ہے۔ کون کس کا قد اونچا ہے، کون چھوٹا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے اور جس کو چاہے عزت بخش دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خزانے ہیں، ان کی اپنی قدرت ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتے اس معاملہ میں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں سامعین کرام فرماتے ہیں جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا۔ تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاکساری ہے، عفت جو شرط دی ہے وہ تقوی میں ساری ہے۔ اگر میں سب اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر واقعی تم حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہو تو آپ پر فرض ہے کہ حضور صاحب کی اس تعلیم پر بھی عمل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اسی پر خطبہ اپنا ختم کرتا ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔